یا رسول اللہ دکھا دیجئے مدینہ یا رسول اللہ، مریض ہجر کا مشکل ہے جینا یا رسول اللہ، دکھا دیجئے مدینہ یا رسول اللہ، اور چھپا لو اپنے دامان شفاعت میں، چھپا لو اپنے دامان شفاعت میں، خطاؤں پر یہ نادم ہے کمینہ یا رسول اللہ، خطاؤں پر یہ نادم ہے کمینہ یا رسول اللہ۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، جس نے طیبہ نہیں دیکھا ہے تو دیکھا کیا ہے، اور حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے، میرے سرکار کی چادر کو سمجھتا کیا ہے، میرے سرکار کی چادر کو سمجھتا کیا ہے، میرے سرکار کی چادر کو سمجھتا کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ افراتفری کا ماحول ہو رہا ہے، میں ان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جو باہر پتہ نہیں کیا سوچ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں اس محفل کو ذرا جانیے گا، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ سرور دو عالم کی محفل ہے، اور جو اس میں بیٹھ جایا کرتا ہے وہ قسمت کا سکندر ہو جایا کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، آقا کی محفل ہے، مؤدب ہو کر کے باادب ہو کر کے آقا کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیے گا۔ اور چائے والے بھائی اگر میری بات کو سن رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے محفل سے دور ہی رہیے گا، یہ چائے کو ہائے کی صورت میں یہاں کو مت لے کر کے آئیے گا۔ میں اپنی بات کو بڑے اختصار کے ساتھ میں اس شعر کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا جس نے میرے آقا کو مشکل میں پکارا ہے، جس نے میرے آقا کو مشکل میں پکارا ہے، آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے، جس نے میرے آقا کو مشکل میں پکارا ہے، آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے، اور وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا جس کا شہ بطحا کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے، جس کا شہ بطحا کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے۔ اور ہے یوں تو گناہوں کی فہرست بڑی لیکن، ہے یوں تو گناہوں کی فہرست بڑی لیکن، پر سرور عالم کی رحمت کا سہارا ہے، پر سرور عالم کی رحمت کا سہارا ہے۔ ایک شاعر کے پاس میں ایک انسان سوال لے کر کے گیا اور اس نے سوال کیا کہ صاحب آپ اپنے آپ کو بڑا گناہگار بتایا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو فضل و کمال کا جامع بنایا کرتے ہیں، اور آپ اگر دنیا میں رہتے ہیں تب یہ دعا کرتے ہیں مولا دنیا میں کچھ عطا فرمائے یا نہ فرمائے اپنے محبوب کے دیار کی حاضری نصیب فرما دینا، اور اگر انتقال ہو جائے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دینا۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت اتنے زیادہ فضل و کمال کے جامع، تم اتنے زیادہ گناہگار، مصطفیٰ جان رحمت تمہارے درمیان میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس انسان نے، اس شاعر نے اس انسان کو جواب دیا، کبھی اگر گلشن گئے ہو تم نے گلاب کے پھول کو دیکھا ہوگا، اس کے ارد گرد خار رہا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد کانٹے رہا کرتے ہیں، بس یہی مثال ہے۔ اس شاعر نے کہا تھا ایک شعر، ہم نے دیکھا ہے صحن گلشن میں، ہم نے دیکھا ہے صحن گلشن میں پھول خاروں کے بیچ رہتے ہیں، ہاں اسی طرح شافع محشر ہم گناہگاروں کے بیچ رہتے ہیں، ہم گناہگاروں کے بیچ رہتے ہیں۔ لیجئے اس شخصیت کو میں آپ کے روبرو کروں جس شخصیت کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے حضرت کو تمام تر معاملات کو ہٹانے کے بعد میں حضرت ہی کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، ادیب شہیر، فقیہ جلیل حضرت علامہ مولانا محمد احمد نعیمی صاحب پروفیسر جامعہ ہمدرد یونیورسٹی، حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے بہترین لب و لہجے میں ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے، نعرہ تکبیر۔ اس طریقے سے کام چلنے والا نہیں ہے، ذرا مچل کر کے جواب دے، نعرہ تکبیر، اور ذرا مچل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔